عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا اثنتين رجل آتاه الله مالا فصرف في سبيل الخير ورجل آتاه الله علما علمه وعمل به. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں مگر صرف اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ مال کو خیر کے راستے میں آدمی خرچ کر رہا ہے، یا اس کو جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم دوسروں کو سکھا رہا ہے اور خود بھی عمل کر رہا ہے. یہاں لفظ حسد کا استعمال کیا گیا ہے. حسد کے اصل معنی کیا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے اس کی نعمت چلی جائے، وہ معنی میں نہیں آتا، مجھے بھی وہ حاصل ہو جائے. اس کو غبطہ کہتے ہیں، عربی کا لفظ غبطہ ہے، یعنی مجھے بھی حاصل ہو جائے. تو یہاں حسد جو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے وہ غبطہ کے معنی میں ہے. کوئی آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے، اور تفصیل سے حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور دولت بھی دی ہے، تو علم کے مطابق صحیح دولت کو خرچ کر رہا ہے. ایک شخص کو اللہ نے دولت دی، صرف علم دیا ہے، وہ تمنا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی اگر میرے پاس تمہاری ایسا کر جیسا کر رہا ہے تو اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا اس کو ملا ہے. جتنا اجر اس آدمی کو مل رہا ہے جو صحیح علم رکھتا ہے اور صحیح دولت خرچ کر رہا ہے، اس کو اجر ملے گا. نیتوں کے بارے میں حدیث ہے اصل میں. ایک شخص کو اللہ نے جو ہے صرف دولت دی ہے، علم کچھ بھی نہیں دیا ہے، الٹا سیدھا خرچ کر رہا، تو اس پر گناہ ہوگا نہیں. دوسرے آدمی کو علم بھی نہیں ہے اور دولت بھی نہیں، انہیں کر رہا ہے کہ انہیں کیا اچھا کرا تھا، کوئی ایسی شادی کرا، میں بھی کرتا تھا، پیسے نہیں ہمارے پاس. تو یہ جو ہے آدمی صرف اس بات کی خواہش رکھتا ہے، نیت رکھتا ہے کہ مجھے بھی اگر دولت ملے گا تو میں ایسا غلط خرچ کروں گا، تو اس کا جو ہے اس کو بھی برابر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے، اس کو بھی گناہ ہوگا برابر. جتنا گناہ اس کو ہو رہا ہے دولت پا کے غلط خرچ سے، جتنا گناہ ہو رہا ہے اس کو اتنا گناہ ہوگا. تو یہاں سے حدیث ہماری ہے کہ علم دولت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی اگر دولت ہوئی تو میں بھی کرتا. یہ بڑی بڑی بات ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، علم پر عمل بھی کر رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا بھی ہے، تو یہ چیزیں حسد کے کرنے کے قابل ہیں. اور حدیثیں علم کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، 100 کے 1000 قریب حدیثیں ہیں. تو علم کے تعلق سے یہ بات اس آتی ہے کہ وہاں جو ہے آدمی حرص کرنا بھی چاہیے. منہومانی، حرص کرو. دو منہوم ایسے ہی، نام کے معنی حرص کھانے کی کتنی حرص ہے، جس منہوم کو بہت کھانے والا ہے، بہت حرص. تو علم میں حرص کر سکتا ہے آدمی. علم میں چاپلوسی، تملق کا لفظ ہے، جاؤ ذرا سکھاؤ سامنا یہ کسی کو جا کے. تو علم کا باب جو ہے اتنا وسیع ہے کہ وہاں یہ سب چیزیں کر کے آدمی بس علم حاصل کرنا ہے، اس کو دوسرا کیا بھی نہیں. علم حاصل کرنے ساری چیزیں کر سکتا ہے. تو حسد کا جو لفظ یہاں استعمال کیا ہے غبطہ کے معنی استعمال کیا گیا ہے. کل لوگوں کو یہ تو کہ بہت مختصر حدیث ہو رہی ہے، تو کل کی حدیث اتنی لمبی ہے کہ وہ تقریباً کیا کہنا چاہیے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ کہ پوری اسلام کی تاریخ میں آ سکتی. جو گمراہ فرقہ سب سے پہلے پیدا ہوا خارج کا، اس نے غلط تعویل کی قرآن کے معلوم. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر کا جو اختلاف ہوا تھا، اختلاف کی بدبو لے کے جو ہے کسی حکم بنانا تھا. حکم کے معنی فیصلہ کر، دو پنچ کہتے نا. انہوں بولے قرآن میں ہے ان الحکم الا اللہ، اللہ سے کسی کو حکم نہیں ہے. تم حکم بنا کے تم کافر ہو گے. حضرت علی پڑھ بیٹھے، تم نے حکم بنایا، تم حضرت علی کو بول رہے. حضرت علی سے نے کہا کہ تم نے حکم بنا کے تم کافر ہو گو، تم کو تمہارا قتل کرنا ہمارا فرض کر، جو تمہارے ساتھ ہے سب. تو خارجی آدمی عبد الرحمن اس کا نام تھا، عبد الرحمن ملجم، اس نے وہ آپ کا قاتل ہے، معلوم ہے کوئی کافر قاتل نہیں ہے ان کا. زہر میں بجھی تلوار، اتنی زہر میں بجھا تلوار. سب سے پہلا جو ہے یہ غلط قرآن کی تعویل کرنے والا ہوا. پھر ان کے چاہنے والے انہوں نے غلط تعویل کی شروع کر، رواج سے قرآن کی غلط تعویلات. اتنا ہے اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ قرآن کو اللہ نے جسے الفاظ کی محفوظ رکھا ہے، معنی بھی محفوظ ہے. اللہ کے رسول نے کیا بیان کرنا اس کے بارے میں، صحابہ کرام نے کیا بیان کیا، یہ ہمارے سامنے ہے. قرآن کی حفاظت جو ہے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انا لہو الحافظ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اگر الفاظ صرف محفوظ رہے، معنی جو چاہے کڑے تو تمہیں کڑے تو محفوظ اگر ہوا کیا ہو سکتا ہے.
تو اللہ کے رسول اس کا جو مطلب بیان کیے وہ سب محفوظ ہے. ایک تو زبانی بولے دوسرا عمل کر کے دکھائے, ایک تو زبانی بولے دوسرا عمل کر کے دکھائے. تو قرآن اگر محفوظ ہے صرف الفاظ کی شکل میں نہیں, معنی کی شکل میں محفوظ ہے, اس کا مطلب بھی محفوظ ہے. تو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو, پہلے تو خوارج کا پہلا سب سے پہلا خوارج ہے. تو جو ہے اب دونوں نے حکم جس کو ان کو بنا, ان کو تو ابو موسیٰ اشعری بھولے والے انسان تھے. حضرت علی نقو فلاں کو بناؤ, تو کیا بیچارے بھولے والے انسان تھے. تو تمہیں ان کو حکم بنائے, تمہیں کافر ہو گئے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر انہیں حکم اللہ, حکم اللہ کے نہیں چلتا. قرآن ہی میں سورہ نساء کے اندر آتا ہے جب میاں بیوی جھگڑا ہو جائے تو حکمن من اہلی حکمن من اہلیہ, ادھر کیسے ایک آدمی کے لیے دونوں پنچلے کو تو فیصلہ کرو. سمجھا رہے حضرت علی, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ غلط جانب لوگ سیدھی ختم ہو جاتے ہیں. معلوم ہے اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کیا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہاں بھی ہو دو آدمی حکم بناؤ, حکم بنا کے دو آدمی کیا بولتے ہیں اس کی ہوتی قیمت دیکھ لو. سورہ مائدہ کے اندر, اس سورہ نساء کے اندر, سورہ مائدہ کے اندر. تو حکم بنانے کوئی فیصلہ کرنا ہے, دو آدمی کا جھگڑا ہوا تو تیسرا آدمی ہونا ہے. تو دو آدمی کا اختلاف تھا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اور حضرت کا, جو ہے حکم بنائے تو آپ کافر ہو گئے. تو پہلا رانگ انٹرپریشن کرنے والا یہ آدمی خوارج کا فرقہ. وہ خوارج کا فرقہ کرا, اس کے بعد ان کے چاہنے والے ان کو اتنا بڑھا دیے آپ حد کریں, اتنا زیادہ چلا دیے. اس کے بعد جتنے فرقے ملے وہ قرآن کے ادھر کھینچنا ادھر کھینچنا, یہ قرآن کیا تھا الٹا سیدھا کرتے رہے. تو دوسرا آدمی ایسا آدمی جس کو کچھ پتہ نہیں ہے قرآن میں چیزیں. اب جتنے گمراہ فرقے ہیں نا سب قرآن سے لاتے دے رہے ہیں. معلوم ہے ہر فرقہ قرآن سے بھی دل کرتا ہے, لیکن ان کو اللہ کے رسول کیا بولے, ان آیتوں کا مطلب کیا سمجھے اور کیا عمل کرے, یہ اگر ہمارے سامنے رہے گا تو پھر الحمدللہ سب ہم سے راہ میں, ورنہ ہم بھٹک جائیں گے. وہاں جتنے بھی گمراہ فرقے موجود ہیں آج یہی کر رہے ہیں, کھینچنے کا ادھر اپنا مطلب کاٹ لینے کا اپنا مطلب نہیں, اپنا مطلب کتاب اللہ کا مطلب نہیں, اپنا دماغ میں ڈال رہے ہیں, اپنی بات اس میں ڈال رہے ہیں, اپنا خیال اس میں ڈال کو نکال رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے کیا ہے, بہت بڑا موضوع ہے وہ. پھر جو لوگ امیر بننا چاہتے ہیں, دیکھ رہے ہیں جھگڑے سارے کسی کسی کون بڑا بنی ہے. ورجل یرا انہ حق بہذا الامر لا غیر, میں بننے والا کوئی بننا نہیں. اب کسے بولوں, میں کسے نہیں بولتا. جتنے بھی آرگنائزیشن ہے سب وہاں جھگڑا بھی چلا, کون بڑا بننا, کون بڑا بنے, میں بڑا بنوں, میں بڑا بنوں. جتنے آرگنائزیشن ہیں سب ان کا یہ جھگڑا چلا ہوا ہے, کون بڑا بنے. تو جو اللہ کے پاس دو صحابی, جب آپ حکومت اسلام کی حکومت قائم ہو گئی تو دو آ کے بولے کہ جو ہے اتنا بڑا ملک دیا, ہم نے کہا کہ ذرا بناؤ تو کروا دو. تو اللہ کے خدا کے قسم اس کو نہیں بناتے جو اس کا طلب کرنے والا بنے. واللہ لا نولی من طلب او حرس علیہ, جو مانگنے والا ہے, جو اس کا حرص کرنے والا, اس کو نہیں چلا. تو بغیر مانگے تم کو دے دیا جائے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے مانگنے سے دیا تمہاری مدد نہیں ہوگی. تو جو ہے اللہ کے رسول چلیں, یہ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے بڑا بننا. قبور صدیق نے کیا خطبہ دیے, خدا کا قسم کہ میں سوچا بھی نہیں, نہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے بعد مجھے لوگ میرا خلیفہ بنائیں گے. میں سوچا تک نہیں کہ میں جو ہے مجھے خلیفہ بنانے والے. تو اب جتنے بھی اختلافات تھیں جس میں دو آدمی کی طرف بولتے ہیں اللہ کے رسول, ایک تو قرآن غلط تعویل کرنے والا, دوسرا امیر کا دعویٰ کرنے والا. اس کی وجہ سے امت میں بہت بڑا جو ہے فساد ہوگا. ایک تو آئیڈیالوجیکل ہوگا, ایک پریکٹیکل ہوگا. قرآن غلط کرتا ہے, آئیڈیالوجیکل اختلاف ہوگا, دوسرا ہے پریکٹیکل اختلاف ہوگا. تو یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ سب لوگ جو ہے عثمان رضی, یہ لوگ چاہنے والے نہیں تھے. بغیر چاہے ان کو مل گئی تھی, اللہ نے ان کی مدد کی. بغیر چاہے تم کو عہدہ دیا رہا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, چاہے دے تم کو نہیں دے گا. جو آدمی مانگ رہا ہے یہاں تو کورٹ کچہریاں لڑایا, کیا کیا تم حیران نہیں جائیں گے کیا بول رہا. تو سب ہماری اتنی لمبی تاریخ کاٹ لیں گے تو سب لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے, کیا صاحب سب کو تمہیں یہاں نکال رکھ رہے ہیں. کیونکہ پیپروں میں ہے, اب کورٹ میں چلا تو ایک آدمی معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. کورٹوں میں چلے جھگڑے جمیعت العلماء کے, ان کے اور جو ہے مجلس مشاورت کے, اس کا بڑا لمبا آ گیا. کیسے کیا جھگڑے ہیں, کہیں بھی جھگڑے, وہ بڑے بننے کے جھگڑے, دوسرا کیا بھی نہیں وہاں. تو جو آدمی بڑا بننا چاہتا ہے وہ اس کی پہلی بات کہ وہ نہ حل ہے. جو چاہتا ہے اس کے اندر خواہش ہے بڑے بننے کی, تو سب سے پہلے اس کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں چاہتا.
بڑا بہت لمبی حدیث بہت طویل تھی، اس لیے مجھے مختصر طور پر بول دیا. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.